ہم لے جائیں؟ دادی نے جیسے تصدیق چاہی تو نگین بیگم نے افسر سے اس بات میں سر ہلائے۔ وہ یہاں خوش نہیں ہے، اور اب تو نجمہ اور عثمان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ یہاں ہے۔ اب روز کی ٹینشن ملے گی، اس سے بہتر ہے آپ لوگ لے جائیں۔ مجھے پتا تو ہوگا کہ صحیح ہے، وہ میری بیٹی خوش ہے۔ نگین بیگم نے دل پر پتھر رکھ کے یہ الفاظ کہے۔ وہ منت کو نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس کی خوشی اور سکون کے لیے انہیں یہ کرنا تھا۔ گھر فون کر کے اعزت، متسم اور عنایہ کو بتا دیا گیا تھا کہ اب منت بہتر ہے، لیکن وہ خان مینشن واپس آ رہی ہے۔ سب کو اعتراض تھا، لیکن منت کے سکون اور نجمہ بیگم کو اس سے دور رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ نگین بیگم آگے بڑھی اور منت کی پیشانی چومی، پھر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر دعائیں پڑھنے لگی۔ خان مینشن کے مکینوں کے چہرے چمک اٹھے تھے، خوش ہو گئے تھے۔ اب ان کی منو ان کے پاس واپس آ گئے تھے۔ ناراض خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یارم نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پیچھے لپکا، لیکن کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جو اداسی باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھ گئی تھی، یارم کی آواز پر سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس شخص نے آج پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا۔ ناراب کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑکا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور بغیر جھکائے جیسے اپنا سوال اپنی آنکھوں سے دہرا رہا ہو۔ یارم کے سوال پر وہ گھبرا گئی، پھر قدرے سمجھ کے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تم پریشان نہ ہو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں روزانہ خان مینٹ سے لے کر جایا کروں گا منو سے ملوانے۔ یارم نے کہا تو لریب کھولے سے مسکرا دی۔ وہ منت کے چلے جانے کی وجہ سے اداس تھی۔ مقدم چلو واپس چلے۔ منت بلاج سے لینے مسجد میں آیا تھا، مقدم کو سجدے میں دیکھ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ساتھ والی جگہ سنبھال لی۔ جب مقدم نے سجدے سے سر اٹھایا تو چہرہ بھیگا ہوا تھا، پھر سلام پھیر کر اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے دوران اس کے آنسو میں روانگی آ گئی۔ بلاج یک تک اپنے سنجیدہ اور مغرور سے بھائی کو خدا کے آگے روتا دیکھ رہا تھا۔ مقدم نے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور اپنے آپ سے صاف کر کے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں بلاج بیٹھے سے دیکھ رہا تھا۔ نگین آنٹی نے کہا ہے کہ منت کو خان مینشن لے جاؤ، وہ یہاں خوش اور محفوظ نہیں ہے۔ بلاج کا کہنا تھا۔ مقدم دوبارہ سے سجدے میں جھک کر پھر اٹھ کر جلدی سے باہر کی جانب بڑھا۔ اب اسے منت کو لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی کمرے کے قریب پہنچا، باہر دیکھا یارم اور لریب کو بیٹھے پایا۔ یارم اسے دیکھ کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں دیکھ لریب ٹھٹکی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مقدم رو کے آیا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں لگاتار رونے کی وجہ سے سرخ ڈورے نمایاں ہو رہے تھے۔ مقدم نے ایک نظر لریب کو دیکھا جو جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقدم آگے بڑھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، پھر خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لریب کو اس کی رونے کی وجہ سمجھ آ گئی تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ مقدم نے اس کے قریب بہت نرمی سے پوچھا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کے جیسے زبان مفلوج ہوگی۔ اس نے کچھ کہا نہیں۔ میں پتہ کرتا ہوں کس چارج کا، سرگام نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رحمان پھر سے شروع ہو چکا تھا اور منت ہنسنے لگی تھی۔ مقدم اس کے پاس بیٹھا اسے ہنستا دیکھ خدا کا بات پر شکر ادا کر رہا تھا۔ نگین بیگم بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی منت کی خوشی اب خان مینشن میں ہے، سب کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر میں منت کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ لریب منت سے ملتے ہوئے بہت روئی تھی، لیکن اسے روکا نہیں تھا کیونکہ اس کے جانے میں ہی اس کی بہتری تھی۔ لریب بیٹا آپ روئے نہیں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر آپ نے منت کے پاس آ جانا ہے، آپ تو بس تھوڑا سا ہی وقت ہے۔ شازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر لریب کو پیار سے کہا تو وہ خاموش ہوئی۔ منت سے ملنے سب ہسپتال آ گئے تھے۔ منت سب سے ملی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ بیک سیٹ پر اس نے ایک جانب شازیہ بیگم اور دوسری جانب نور اور انتقال تھی۔ سرگام پسنجر سیٹ پر تھا اور مقدم ڈرائیونگ سیٹ۔ باقی سب الگ گاڑیوں میں تھے۔ سفر بہت خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ مقدم بار بار فرنٹ میرر سے منت کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی خان مینشن کی پورچ میں رکی اور منت کو اندر لایا۔ موم میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ منت نے شازیہ بیگم سے کہا تو وہ اسے لے کر اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ مقدم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور پلٹ کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مقدم مسکرائے لیکن منت نہیں مسکرائی، چہرہ پھیر کر آگے بڑھ گئی۔ مقدم چند لمحے خاموشی سے اس کے کمرے کے باہر دروازے پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ باقی سب صوفوں پر جگہ سنبھال چکے تھے اور آگے کا لائے عمل طے کرنے لگے تھے۔ مقدم بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، پر نظروں کا مرکز ابھی بھی منت کے کمرے کا بند دروازہ تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا، اب منت سکون میں تھی۔
باقی کیا کرنا ہے؟ لاریب اور یارم کی شادی، اور نسمہ بیگم نے ظاہرہ آنا ہی ہے شادی پر، اور منت کی بہن ہے لاریب، اس لیے شادی تو وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اب منت کو اس قابل کرنا ہے کہ نسمہ بیگم یا عثمان صاحب کو دیکھا اس کی حالت دوبارہ ایسی نہ ہو۔ درخام نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی قریب، اب ہمیں جلد ہی منت کا ڈر ختم کرنا ہوگا، ارغمان نے کہا۔ اداس ہو؟ ایسے نے لاریب سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی، جب سے منت گئی تھی وہ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ ایسے نے نرمے سے پوچھا تو اس کی آنکھیں بیٹھی تھی۔ ایسل پر شہر اس سے قریب ہوئی۔ کیا ہو گیا یار؟ اب تو بس کچھ ہی دن ہے، مل لینا پھر اس سے زیادہ یاد آ رہی ہے تو فون کر لو۔ ایزن نے مسئلے کا حال پیش کیا تو لاریب نے اس بات میں سر ہلا کر فون پکڑا۔ ایزن کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ابھی وہ منت کا نمبر ملاتی جب کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ لاریب کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اب تک وہ کتنے ایسے نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اس نے غصے سے فون کاٹا اور نمبر بلاک کرنے لگی جب دوبارہ کال آنے لگی۔ لاریب نے غصے سے فون اٹھایا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جب کچھ بولنا نہیں تو کیوں بار بار فون کر رہے ہیں؟ لاریب آگ بگولا ہوتی بولی۔ کیا ہو گیا ہے جانے یارم، اتنا غصہ؟ یارم کی آواز گونجی تو لاریب ایک دم شل رہ گئی۔ یوں اچانک اس کی آواز سن لاریب کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑکا۔ آپ؟ لاریب نے اٹکتے ہوئے وہ مشکل کہا۔ جی میں ہی ہوں جس معصوم پر جناب ابھی اتنا غصہ ہو رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو میری ہونے والی بیوی اس قدر غصے میں؟ یارم نے شرارت سے پوچھا۔ تو کہو کچھ نہیں، میں بس لاریب سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ زندگی اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو یا زندگی اتنی زندگی اتنی خوفزدہ کیوں ہو یار؟ یارم نے محبت سے پوچھا، جبکہ لاریب کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کے لیے بے تاب ہونے لگا تھا۔ یارم کا اتنی محبت اور حق سے پکارنا، لاریب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دیا، فون سائڈ پر رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ دوسری جانب یارم یوں اچانک فون بند ہونے پر بد مزہ ہو گیا تھا۔ وہ آج لاریب سے باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ فون کاٹ چکی تھی۔ میرے ہونے والی بیوی بہت ظالم ہے، یارم بڑبڑایا پھر خود ہی مسکرایا۔ منت کو واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دوران سب گھر والوں نے اسے غیر مصروف انداز میں ہی سمجھانا شروع کر دیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ منت کو اب دوبارہ نسمہ بیگم یا عثمان صاحب دیکھ کر پینک اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ پوری زندگی تو اب اس سے ڈر ڈر کے نہیں رہ سکتی تھی۔ 2 نومبر کی صبح جب ناشتے کے لیے اکٹھے تھے سب، جب منت مسکراتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، سب نے اس کا مسکرانا اور آنکھوں کی چمک دیکھی تو خوشی کی وجہ پوچھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے آج شاہ رخ خان کا برتھ ڈے ہے؟ اس نے خوشی خوشی سب کو بتایا تو سب نے ایک ساتھ اپنا ماتھا چھوا۔ اس سے 1 سال میں ہی سب جان گئے تھے کہ وہ شاہ رخ خان کے لیے کس قدر مچلی ہے، لیکن اس کی سالگرہ پر اس قدر خوش ہونا یہ ان کے گھر میں بس منت ہی کر سکتے تھی۔ اسے اپنا نام بہت پسند تھا کیونکہ شاہ رخ خان کے گھر کا نام بھی منت تھا۔ اس کی خوشی دیکھ داجی بولے، پھر آج تو پارٹی بنتی ہے بھیا، آخر شاہ رخ خان کی سالگرہ۔ منت کے چہرے پر اتنا سنتے ہی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ مقدم نے بہت غور سے اسے دیکھا جو بہت جوش سے پلاننگ کرنے لگی تھی۔ مقدم یارم اور بلاس کا کام کے سلسلے میں اسکندر صاحب سے ملنے آئے تھے تو داجی نے انہیں ناشتے پر روک لیا، لیکن اب منت نے انہیں رات تک شاہ رخ خان کی برتھ ڈے کے لیے روک لیا تھا۔ ان کے رکنے پر یارم نے انکار کیا کیونکہ ان کی آج بہت ضروری میٹنگ تھی جسے اٹینڈ کرنا تینوں کے لیے ضروری تھا، تو یارم نے معذرت کر لی۔ منت ایک دم خاموشی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میٹنگ ملتوی کر دیتے ہیں۔ مقدم نے منت کے چہرے پر شاہی اداسی دیکھ جلدی سے کہا تو اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ منت کا چہرہ چمکا، وہ خوش ہو گئی تھی۔ منت، مقدم نے کہا تو یارم اور بلاز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سب حیران ہو گئے تھے کیونکہ مقدم کام کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا، لیکن آج اس کا یوں ایک لمحے میں میٹنگ ملتوی کرنے کا کہنا سب کے لیے بہت زیادہ بڑی بات تھی۔ مجھے تو ہمارا بزنس ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ مقدم جناب میری سالی کے عشق میں
ہونے والی سالی۔ بلاس نے فوراً سے کہا تو یارم نے اسے دور کر دیکھا۔ یارم سن تو لے میری۔ یارم نے گھٹتے ہوئے کہا تو بلاس مسکرائے۔ جی جی بولنے جناب، بلاس نے کہا۔ میں کہہ رہا تھا مقدم جناب میرے ہونے والی سالی کے عشق میں گرفتار۔ جناب نے وہ میٹنگ ملتوی کروائی ہے جو کینسل ہوگی تو ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو جانا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم نے تو عشق لڑانا ہے چاہے ہم سڑک پر آ جائیں۔ یارم بہت دھیمی آواز میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا مقدم پر طنز کے تیر چلاتا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مقدم نے اس کے پیٹ میں کونی ماری۔ یارم بلبلا اٹھا۔ اسے دیکھ مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب بلاس کا زندگی سے بھرپور چہکا گونجا، سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ داجی نے پوچھا تو بلاس نے بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ کچھ نہیں ہوا داجی، بلاس نے کہا۔ یارم لگاتار انہیں گور رہا تھا، ساتھ اپنا پیٹ سلا رہا تھا۔ جب منت کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی، آج میں خود کیک بناؤں گی، آج کوئی اداس نہیں ہوگا کیونکہ میں ہر سال اس دن بہت خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہم منت کے باہر کا لائیو منظر دیکھیں گے جب شاہ رخ خان اپنے ٹیرس پر آئیں گی، اوکے؟ سب نے اس کی بات سن اس بات میں سر ہلا اور افسانے کا ارادہ ترک کرتے منت کے ساتھ شاہ رخ خان کی سالگرہ منانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ منت نے بہت دیر سے کیک بنایا تو وہ کیک لے کر لانچ میں جہاں منت کے باہر کا لائیو منظر چل رہا تھا۔ بس شاہ رخ خان کے ٹیرس پر آتے ہی منت نے کیک کاٹنا تھا۔ کیک دیکھنے میں قدرے اچھا لگ رہا تھا لیکن اب کھانے میں کیسا تھا یہ تو سب کھا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ اسی دوران میسج ٹیون بجی تو منت مزید مسکرانے لگی۔ ریب ہر سال شاہ رخ خان کے برتھ ڈے پر منت کو میسج کر کے شاہ رخ خان کی وش کرتی اور اس سال بھی یہی میسج آیا تھا۔ جیسے شاہ رخ خان ٹیرس پر آیا تو لائیو منظر میں وہ ہر طرف سے اور بلند ہونے لگا۔ منت نے بہت خوشی سے کیک کاٹا۔ مقدم نے آج سے پہلے اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ اسے پہلی بار اس قدر خوش نظر آ رہی تھی۔ منت نے سب کو خوش دلی سے کیک سرو کیا اور خود ٹی وی کے آگے جگہ سنبھالی۔ اب تک لائیو منظر چل رہے تھے اور شاہ رخ خان نے نیچے نہیں جانا تھا۔ تب تک اس نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بلاس بولا، داجی اب ہم چلتے، کل سے شاپنگ بھی شروع کرنی ہے شادی کی۔ داجی سے اجازت لے کر وہ لوگ اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ مقدم ہمیشہ کی طرح دروازے پر رک اور پڑھ کر دیکھے لیکن منت اس سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے تب سے اگنور کر رہی تھی جب سے مقدم نے فون کی وجہ سے اسے ڈانٹا تھا۔ جب سے وہ چلی گئی تھی تب بھی اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور واپس آ کر بھی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ مقدم کو اس کا نہ دیکھنا تکلیف دے رہا تھا تو جلدی ہی ایکسکیوز کرنے کا سوچا تو وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ منت نے اس کے باہر نکلتے ہی دروازے پر نظر ڈالی، وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، پھر ساتھ جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سب اکٹھے شاپنگ کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ہنو بھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سرگم نے منت کو رات والے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں آتے دیکھا تو سوال کیا۔ تیار کیوں ہونا تھا؟ منت نے سوالیہ بورے اچکا کے پوچھا۔ جانا ہے نا شاپنگ پر؟ ارغمان نے یاد کروایا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے شاپنگ نہیں پسند، اس نے ایک ناراض سی نظر مقدم پر ڈالتے ہوئے کہا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب ایک دم چونک گئے۔ کیا تم لڑکی ہو کر تمہیں شاپنگ نہیں پسند؟ سب نے حیرت سے کہا۔ یار ہمیں تو بہت پسند ہے، امتشال اور نور نے جوش سے کہا۔ سب کی پسند الگ ہوتی ہے، منت نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تو تم نے اپنی بہن کی شادی پر کیا پہننا ہے؟ یارم نے سوال کیا تو اس نے ایک نظر یارم پر ڈال لی، پھر نظروں کا ارتکاز واپس ٹی وی پر کرتے ہوئے بولی، میرے پاس وارڈروب میں ایسے کپڑے بہت سے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال شدہ نہیں ہیں، انہیں استعمال کروں گی پر مجھ سے ایک ایک ڈریس کے پیچھے شاپنگ مالز میں نہیں گھوما جاتا۔ مجھے جلدی کچھ پسند نہیں آتا تو آپ لوگ چلے جائیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اتنا کہہ کے وہ واپس ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسے ہلتا نہ دیکھ مقدم خاموشی سے اٹھا اور ٹی وی بند کر دیا۔ منت کے ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر اس کی حرکت دیکھی۔ منت کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی، اسے یہ حرکت سخت ناپسند آئی تھی، لیکن مقدم خان ازلی بے نیاز، اسے کسی کی پسند آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا تھا، کرتا تو وہ اپنی ہی مرضی تھا۔ وہ منت کے بالکل سامنے ہاتھ سینے پر لٹکائے کھڑا ہو گیا۔ چلے اب جلدی سے اٹھے اور چینج کر کے آئے ورنہ پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا کہ آپ کو انہی کپڑوں میں مالز میں گھمایا اور شاپنگ کروائی۔ مقدم نے بہت آرام سے کہا، زبردستی ہے کیا؟ منت نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ منت غصے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اسے پتا تھا اس شخص نے اسے اسی حلیے میں لے جانا تھا۔ وہ چینج کرنے چلی گئی تو سب نے سکون بھرا سانس خارج کیا۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنی جلدی مان جائے گی، سکندر صاحب نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کی بات کی تائید پر شکر ہے جلد مان گئی، لیکن اب اس کا موڈ پورا ٹائم خراب رہنا ہے، سرگم نے کہا۔
منت سے جب بھی اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات منوائی جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کا موڈ بہت بری طرح خراب ہو جاتا ہے، اور پھر پورا ٹائم جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے گھومتی رہتی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، وہ نیچے آئے تو سب باہر گاڑی کی جانب بڑھے، منت کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگ چکا تھا۔ سارے راستے سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے، لیکن وہ بس غصے والا منہ بنائے باہر دیکھتی رہی۔ مقدم لگاتار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس پر نظر ثانی کرے یا کسی کی بھی بات کا جواب دے۔ گاڑی مال کے باہر رکی تو زرغام نور کے لیے اور ارغمان امتشال کے لیے شاپنگ کرنے لگے۔ یہ کیسا ہے نور؟ زرغام نے ایک ڈریس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے منہ بنایا۔ یار اتنا اچھا تو زرغام نے کہا تو وہ خاموش ہوگی۔ اگر نہیں اچھا لگا تو نہیں لیتے، کچھ اور دیکھ لو میری جان، زرغام نے محبت سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک نیلے رنگ کا جوڑا پسند کیا جو بہت خوبصورت اور نفیسہ تھا۔ مجھے یہ پسند ہے زرغام، اس نے محبت سے کہا تو زرغام نے سر ہلا کر ڈریس تھام لیا۔ وہ باقی تقریبات کے لیے کپڑے دیکھنے لگے جبکہ زرغام محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی جان تھی۔ نور نے اپنے چہرے پر نظریں محسوس کی تو چہرہ موڑ کے زرغام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور نے بروش گئی، کیا ہوا ہے؟ نور نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھ نہیں سکتا کیا؟ زرغام نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرما کے چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس شخص نے اسے خود پر غرور کرنا سکھا دیا تھا، وہ اس کی پناہوں میں بہت خوشی سے رہتی تھی، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کی دوری گوارا نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنے اور زرغام کے لیے کپڑے پسند کرنے لگی۔ ارغمان یہ کیسا ہے؟ امتشال نے ایک جوڑا اسے تھمایا تو وہ مسکرا دیا۔ میری جان تمہیں جو بھی اچھا لگے لے لیتی ہے، ارغمان نے محبت سے کہا تو وہ کپڑے پسند کرنے لگی۔ ارغمان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مدد کرے نا، انتشال نے جنجلائے لہجے میں کہا تو وہ جو اسے محبت سے دیکھنے میں مصروف تھا آگے بڑھا اور خود اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگا۔ یارم نے لاریب کے لیے اپنی مرضی کے بارات اور ولیمہ دونوں تقریبات کے لیے جوڑے لیے تھے۔ وہ چاہتا تھا اپنی زندگی کو اپنی پسند کے رنگوں میں سجا سورا دیکھے۔ بلاز اپنے لیے شاپنگ کرنے لگا، مقدم اپنے لیے۔ منت چپ چاپ وہاں موجود بینچ پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف ہو گئی تھی جب اچانک مقدم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ لگتا ہے کوئی بہت زیادہ والا ناراض ہے مجھ سے، مقدم نے اس کے قریب ہی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہاں بس وہ دونوں ہی موجود تھے، باقی سب بھی اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ منت نے سر نہیں اٹھایا، بغیر جواب دیے توجہ موبائل پر مرکوز رکھی۔ کوئی اتنا غصہ ہے کہ جواب بھی نہیں دے گا؟ مقدم نے افسوس سے سر ہلایا تو میسج کرتے ہوئے اس کی انگلیاں تھمی اور اس نے ماتھے پر شکنیں ڈالی، آنکھوں میں خفی لی تو سب سے اسے گورا جیسے کہنا چاہتی ہوں بہت جلدی خیال آ گیا میری ناراضگی کا۔ مقدم نے اس کی گوری پر اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھائے۔ چلے آئیں میرے ساتھ، میں نے آپ کے لیے ڈریس دیکھی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، چلیں لیتے ہیں، مقدم نے کہا، لیکن منت اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر بیٹھی رہی۔ مقدم نے بہت نرمی سے پکارا تو منت کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر مقدم کو دیکھا پر اس کی لب دیتی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور جلد ہی چہرہ پھیر گئی۔ آپ نے بدتمیزی کی تھی مجھ سے، میرا ناراض ہونا بنتا بھی ہے۔ اتنی ناراض ہے مجھ سے کہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہی۔ آئی ایم سوری من، دوبارہ کبھی آپ پر نہیں چلاؤں گا۔ میں نے آپ کو بہت فون ٹرائی کیے تھے پہلے بھی، لیکن آپ کا فون ہمیشہ ہی بند ملتا تھا۔ اس دن بھی مجھے لگا آپ شاید ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر آپ کا فون نہ اٹھانا، میں ڈر گیا تھا یار۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو فون سرے سے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس دن آپ کو رلا دیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت نرمی سے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بول رہا تھا۔ منت سے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جانا تھا تو چہرہ چکائے بولی، آپ نے بدتمیزی کی تھی مجھ سے، میرا ناراض ہونا بنتا بھی ہے۔ مقدم ہلکا سا مسکرایا، ہاں بالکل بنتا ہے، مجھے اپنی من سے اس طرح بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی من لفظ پر منت نے حیرت سے چہرہ اٹھایا تو وہ مقدم اپنی جلد بازی پر گھبرا گیا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، آئیں اب میں آپ کو ڈریس دکھاؤں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اور منتظر نگاہوں سے منت کو دیکھا۔ آگے کافی سارے لوگ تھے، منت نے سہم کا مقدم کو دیکھا، اسے آج بھی زیادہ لوگ دیکھ کر خوف آتا تھا، گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے گھبراتا دیکھ مقدم نے مسکراتے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، پر وہ اپنے ڈر کا کیا کرتی۔ مقدم اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر منت نے تھوڑی ہمت دکھائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ منت نے کھڑی ہو کر مقدم کی اجرک تھام لی تھی۔ منت اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور اس کی اس حرکت پر مقدم لگاتار مسکراتے جا رہا تھا۔ یہ احساس
اس کی محبت بس ایک اسے ہی اپنا محافظ سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ بے خوف ہو کر چلتی ہے۔ مقدم کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ منت جب جب خوفزدہ ہو کر مقدم کی اجرک تھامتی تھی اور خود کو محفوظ سمجھتی تھی، تب تب مقدم کو منت سے محبت ہو جاتی تھی۔ اس کی محبت ساری دنیا سے خوفزدہ ہو کر اس کے پاس آتی تھی اور خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ یہ احساس اور اس احساس کی خوبصورتی بس مقدم ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے منت کو اپنی مرضی کے کپڑے لے کر دیے اور پھر سب اپنی شاپنگ ختم کر کے واپس کر کے جانا روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی شادی کے کپڑے لاریب کے گھر پہنچا دیے گئے تھے۔ جیسے ہی کپڑے پہنچے سب نے بارات کا ڈریس دیکھا تو حیران ہو گئے۔ یارم کی خواہش تھی کہ اس کی دلہن اس کے بھیجے ہوئے کپڑوں میں ہو۔ جب سب کو یہ علم ہوا تو سب لاریب کی قسمت پر مسکرا دی اور ماشاءاللہ کہا۔ آخرکار نکاح کا دن آن پہنچا۔ سب نے ہی نکاح کے لیے وائٹ تھیم کیا ہوا تھا۔ سب تیار ہو کر ہال کے لیے نکلے تھے۔ حال میں پہنچ کر مقدم نے متلاشی نگاہوں سے منت کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مقدم کا انتظار ختم ہوا اور منت انتشال کے ساتھ باتیں کرتی مسکراتے ہوئے حال میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا نفیس سا کام والا کرتا پہن رکھا تھا جو نکاح اور منگنی دونوں لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اپنے چہرے پر نظریں محسوس کر کے منت نے سامنے دیکھا تو مقدم ہاں جانے والی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مقدم کو دیکھ کر مسکرائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے برائڈل روم میں داخل ہو گئے۔ مقدم کی نگاہوں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ برائڈل روم میں لاریب دنیا جہان کی خوبصورتی سمیٹے شرمائی گھبرائی سی نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایزر سے باتوں میں مصروف لاریب نے جب چہرہ اٹھایا تو منت کو اپنے سامنے دیکھ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ منت کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لاریب اپنی جگہ سے اٹھی، منت بھی آگے بڑھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب لاریب نے آنسو نہ روک سکی تو منت نے جھنجھلا کر کہا، بس کر دے یار، میک اپ اتر گیا تو یارم بھائی نے بارات واپس لے جانی ہے۔ وہ جو کب سے رو رہی تھی منت کی بات پر اسے گھورا، لیکن پھر خود بھی مسکرا دی۔ منت کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر برائڈل روم سے باہر آ گئی۔ مقدم وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بولا، آپ کو داجی بلا رہے ہیں۔ پھر اس کی سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو اس کی رونے کی چگلی کر رہی تھی۔ منت نے داجی کا سن کر مسکراتے اس بات میں سر ہلا، لیکن اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹی اور چہرے پر ایک طریق سا سایہ لہرایا۔ مقدم نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ نظمہ بیگم حیران پریشان سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنی بیمار تھی، کیسے بچ گئی؟ انہوں نے خود سے سوال کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ منت نے جلدی سے مقدم کی اجرک تھامنی چاہی، لیکن آج وہ اجرک میں نہیں تھا۔ اس نے سفید رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا تو اس نے جلدی سے مقدم کے کوٹ کے آستین تھام لی۔ بلاج جو داجی کے کہنے پر منت کو بلانے آیا تھا، اس کی یہ حرکت دیکھ اس نے سوالیہ نظر سے مقدم کو دیکھا تو مقدم نے بلاج کو آنکھوں سے ہی ہوش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی نسمہ بیگم اس کی طرف آ رہی تھی جب منت کا نام پکارا گیا۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ مقدم نے غیر شناسی نظروں سے اس انجان لڑکی کو دیکھا، پھر منت کو جس لڑکی کے قریب چلی گئی۔ کیسی ہو مناہل؟ منت کہتے ہوئے اس کے گلے ملی تو مقدم فوراً پہچان گیا۔ غالباً یہ وہی مناہل تھی جس کا ذکر فائل میں بھی تھا، پر اس کی تصویر نہیں تھی، جس وجہ سے مقدم اس لڑکی کو پہچان نہیں پایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟